السلام علیکم ناظرین کرام، وقوف عرفات کی دعا۔ یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت بھولیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم کو اس میدان میں نہیں بھولتے تھے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ اس کے علاوہ اپنے والدین، عزیز و اقارب، اپنے وطن، عظمت اور اسلام اور دوست احباب کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اگر ہو سکے تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وللہ الحمد، وللہ الحمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اللہم اہدنی بالہدی ونقنی وَاعْتَصِمْنِي بِالتَّقْوَى وَاغْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مالي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم إني أسألك رزقا حلالا طيبا مباركا اللهم أمرتني بالدعاء ولك الإجابة وإنك لا تخلف وعدك اللهم ما أحببت من خير فأحبه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شر فكره جنبنا وجنبنا عنه ولا تنزي منا الإسلام بعد إذ هديتنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي قلبي نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وساوس الصدر وتشتت الأمر وعذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تحب الرياح وشر بوائك الدهر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك من خير ما سألك نبيك وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنك تعلم ويرى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس فقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المؤترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبحل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك ركبته وفادت عيناه ونحل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المؤتين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا من لا يبرم إلحاه الملهين في الدعاء ولا تضجره مسألة الصالحين أزكنا برد
عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة مناجتك ورحمتك. إلهي من مدح إليك نفسه فإني لائم نفسي أخرست المعاصي لساني فما لي وسيلة من عمل ولا شفیع سوى العمل. ترجمہ: اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کے لیے ہے سب تعریفیں، اور اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں، اور اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں، اور اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت ساری کی ساری اور تمام تعریفیں اسی کی ہیں۔ اے اللہ مجھے ہدایت یافتہ بنا اور مجھے گناہوں سے پاک فرما، مجھے تقوی کے ذریعے محفوظ بنا، مجھے دنیا اور آخرت میں بخش دے۔ اے اللہ میرے اس حج کو مقبول فرما، گناہوں کو بخشا ہوا فرما دے۔ اے اللہ میری نماز اور عبادت، میری زندگی اور موت تیرے لیے ہے، اور آخر کار میرا رجوع بھی تیری طرف ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب، دلوں کے وسوسوں، معاملات کی پریشانی سے۔ اے اللہ ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کر، ہمیں پرہیزگاری کے ساتھ آہستہ اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بخش دے۔ اے اللہ میں تجھ سے حلال پاک با برکت روزی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور قبول کرنا تیرے اختیار میں ہے، اور تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ تو جس بھلائی کو اچھا سمجھتا ہے بس اس کو میرے لیے محبوب بنا، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور جس برائی کو تو مکروہ سمجھتا ہے بس اس کو ہمارے لیے مکروہ بنا دے، اور ہم کو اس سے دور رکھ، اور ہم سے اسلام نہ چھین بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ نہیں کوئی معبود سوائے اس ایک اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میرے سینے اور کانوں اور آنکھوں اور دل میں نور بھر دے۔ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے معاملات کو آسان کر دے، کہ وسوسوں اور کاموں کی ابتری اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری اس چیز کے شر سے جو داخل ہوتی ہے رات میں، اور اس چیز کے شر سے جو داخل ہوتی ہے دن میں، اور اس چیز کے شر سے جس کو اڑاتی ہیں ہوائیں، اور زمانہ کے حوادث کے شر سے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ میں تجھ سے وہ بھلائی چاہتا ہوں جو تجھ سے تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ والے ہوں گے، اور اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور دیگر سب مومنوں کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے، اور ایمان والوں کے متعلق ہمارے دل میں کینہ نہ ٹھہرا۔ اے ہمارے رب بے شک تو مہربان اور رحیم ہے۔ اے ہمارے رب تحقیق تو سننے والا اور جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما۔ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ نیکی کرنے، گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی مدد سے ممکن ہے جو بلند شان اور باعظمت ہے۔ اے اللہ بے شک تو جانتا ہے اور میری قیام گاہ کو دیکھتا ہے، میرے کلام کو سنتا ہے، میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ میرے کاموں میں سے کوئی بھی چیز تجھ پر پوشیدہ نہیں، اور میں نہایت مفلس فریاد کرنے والا ایک فقیر ہوں، نیز میں پناہ چاہنے والا، ڈرنے والا، اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرنے والا ہوں۔ تجھ سے مسکین فقیر کی طرح سوال کرتا ہوں، اور ایک ذلیل گنہگار کی طرح تیرے سامنے آہوزاری کرتا ہوں، اور ایک خوف کرنے والے اندھے کی طرح تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جس کی گردن تیرے لیے جھکی ہو اور آنکھیں آنسو بہاتی ہوں، جس کا جسم تیری یاد میں لاغر ہو گیا ہو اور اس کی ناک تیرے لیے خاک آلودہ ہو گئی ہو۔ اے اللہ مجھے اپنے سامنے دعا مانگنے سے محروم نہ کرنا، اور تو میرے حق میں مہربان رحم کرنے والا بن جا۔
اے سب سے زیادہ مانگنے والوں کو نوازنے والے، اے سب سے زیادہ عطا فرمانے والے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ قبول فرما اے وہ ذات کہ نہیں بیزار کرتا اس کو، دعا میں اصرار کرنے والوں کا اصرار، اور نہ ہی تنگ کرتا ہے اس کو سوال کرنے والوں کا سوال۔ اے اللہ ہمیں اپنے عفو کی ٹھنڈک اور اپنی بخشش کی لذت اور اپنے حضور میں عاجزانہ دعا اور اپنی رحمت کا مزہ چکھا۔ الہی جو تیری بارگاہ میں اپنے نفس کی تعریف کرتا ہے وہ کرتا رہے، میں تو یقیناً اپنے نفس کی ملامت کرنے والا ہوں، حالانکہ گناہوں نے میری زبان کو گونگا کر دیا۔ بس میرے پاس اعمال کا کوئی وسیلہ نہیں اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے سوائے تیری رحمت کی امید کے۔